واجب الاحترام برادران اسلام، جملہ تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادر اسلام، آج کے اس مختصر بیان کا عنوان ہے 4 دلیلیں، یعنی اسلام کی 4 دلیلیں اور ان کی فضیلت اور اہمیت۔ برادر اسلام کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 دلیلیں درکار ہیں۔ اگر چاروں دلیلیں موجود ہوں تو کیا ہی بات ہے، لیکن اگر ان میں سے ایک دلیل بھی موجود ہو تو وہ بات ثابت ہو جائے گی۔ ان 4 دلیلوں میں سے اگر کوئی دلیل بھی کسی مسئلے کی پشت پر نہ ہو، کسی حلال حرام کے مسئلے میں، جائز ناجائز کے مسئلے میں، غلط اور صحیح کے مسئلے میں ایک بھی دلیل ان 4 دلیلوں میں سے موجود نہ ہو تو سمجھیں کہ وہ مسئلہ کچا ہے، اس مسئلے کی کوئی زیادہ بنیاد نہیں ہے، اور وہ مسئلہ اس قسم کا ہے اگر وہ کسی خرابی کا باعث نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے کسی نقصان کا اس میں اندیشہ نہیں ہے، تو اسے مان لیا جائے گا، بصورت دیگر اسے چھوڑ دیا جائے گا، ٹھکرا دیا جائے گا۔ اب اسلام کی یہ 4 دلیلیں کون سی ہیں؟ ان کو کہتے ہیں ادلہ اربع، 4 دلیلیں۔ میں آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں یہ چیزیں رکھوں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام اور اسلام کی باتیں کیسے ثابت ہوتی ہیں، ہم کس چیز کو اسلام کہہ سکتے ہیں اور کس چیز کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ یہ ادلہ اربع، ان میں سے نمبر 1 قرآن پاک۔ سب سے پہلی دلیل کون سی ہے بولے؟ قرآن پاک۔ نمبر 2 صحیح سنت مبارکہ، یہ دوسری دلیل ہے اسلام میں کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ نمبر 3 اجماع امت، یہ تیسری دلیل ہے۔ اور نمبر 4 قیاس شرعی، یہ چوتھی دلیل ہے اسلام میں کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اور اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مسئلہ ان 4 دلیلوں کے معیار پر پورا اترتا ہے تو سبحان اللہ، اس کے اسلام ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ اگر ان میں سے قرآن کے علاوہ باقی 3 دلیلیں موجود ہوں تب بھی وہ مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے۔ اگر پہلی 2 دلیلیں موجود نہ ہوں، آخری 2 دلیلیں
اجماع امت اور قیاس شرعی موجود ہو، پھر بھی وہ مسئلہ اسلامی مسئلہ ہے اور ثابت شدہ ہے۔ اگر پہلی تینوں دلیلیں موجود نہ ہوں، ایک دلیل باقی رہ جائے جس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں، قیاس بھی کہتے ہیں، لیکن یہ قیاس اور یہ اجتہاد بے لگام نہیں ہے۔ اس قیاس کے پیچھے قرآن، سنت اور اجماع امت میں سے کوئی دلیل پشت پر موجود ہو یا اس کے لیے سہارا بن سکتی ہو۔ ایسا اجتہاد شرعی اور ایسا قیاس شرعی بھی اگر کسی بات کو ثابت کر دے تو وہ مسئلہ بھی اسلامی مسئلہ بن جائے گا اور اسلامی شریعت کا حصہ ہوگا۔ ان چار چیزوں کے علاوہ، ادلہ اربع کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت صحیحہ سے ثابت ہے، نہ اجماع امت سے ثابت ہے اور نہ قیاس شرعی یا یوں کہہ لیں کہ اجتہاد شرعی سے ثابت ہے، تو اس کی اب اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ زیرو سے ملٹی پلائی ہوگی۔ آپ اسے اسلام کہہ کر بیان نہیں کر سکتے، آپ اسے شرعی مسئلے کے طور پر بیان نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے کر راغب نہیں کر سکتے۔ آپ ایسا مسئلہ جو چاروں دلیلوں میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، اسے اسلام کہہ کر کسی پر ٹھونس نہیں سکتے اور مجبور نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے کی وجہ سے کسی کو اسلام سے داخل اور خارج نہیں کر سکتے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ چار دلیلیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 صحیح سنت مبارکہ، نمبر 3 اجماع امت اور نمبر 4 قیاس شرعی یا اسی کا دوسرا نام ہے اجتہاد شرعی۔ اب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی اسلامی موضوع ہے، کوئی بھی ایسی نئی چیز سامنے آئی ہے کہ ان چاروں سے یا 3 سے یا 2 سے یا 1 سے وہ ثابت ہے، تو وہ شریعت اسلامیہ کا حصہ ہے۔ اور اگر ان چاروں سے بھی نہیں، 3 سے بھی نہیں، 2 سے بھی نہیں، 1 سے بھی نہیں، وہ مسئلہ ان چاروں دلیلوں سے ثابت نہیں ہے، تو اس مسئلے کے اوپر کانٹا پھیر دیا جائے گا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ اتنی بات معلوم ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ یہ 4 دلیلیں اتنی اہم ہیں، ان کے مد مقابل ان میں سے مرکزی دلیلیں تو 2 ہی ہیں، قرآن اور پیارے نبی کا فرمان۔ انہی کی روشنی میں اجماع امت بنتا ہے اور انہی کی روشنی میں قیاس بنتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو مرکزی دلیلیں کتنی ہیں؟ 2 ہی ہیں، باقی تو ان کے تابع ہیں۔ اجماع امت بھی قرآن و سنت کے تابع ہے اور قیاس شرعی بھی قرآن و سنت کے تابع۔ ایسا کوئی بندہ اجماع امت لے آئے جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اور ایسا کوئی قیاس یا اجتہاد شرعی بنا کر اسے لے آئے ہے نہیں، وہ قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو تو اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں۔ اس لیے ہمارے جو 4 بڑے امام ہیں اہل سنت کے، جن کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے،
امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں۔ ان کی اپنی اپنی فقہ ہے جو مرتب ہے۔ دنیا میں امام ابو حنیفہ کے پیروکار سب سے زیادہ ہے۔ نمبر 2 امام مالک کے پیروکار ہیں، یا اسی لیول کے یا کچھ کم زیادہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، اور اسی طرح کچھ علاقوں کے مسلمان امام شافعی کے پیروکار ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو شروع سے چلا رہا ہے، جو ائمہ 4 میں سے کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت سے دلائل لیں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کے مطابق عمل کریں گے، چاروں ائمہ کا احترام کریں گے، لیکن ہم فکس کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ جس کی بات ہمیں قرآن و سنت کے زیادہ مطابق لگے گی اس کی بات لے لیں گے اور دوسرے کی بات چھوڑ دیں گے۔ یہ طبقہ بھی شروع سے چھوٹا سا طبقہ، آٹے میں نمک کے برابر، یہ چلا آ رہا ہے شروع سے۔ آج کل بھی مختلف ناموں سے یہ موجود ہے۔ الفاظ کے پردے میں جن سے مخاطب ہوں وہ جان گئے ہوں گے، میں نام نہیں لوں گا۔ تو برادران اسلام، یہ صورتحال ہے امت کی جو کنڈیشن ہے، یا تو ائمہ 4 کی فالورز ہے، اور یا ایک طبقہ یہ بھی ہے جس کے بارے میں نے عرض کر دیا ہے۔ ائمہ 4 کی پیروی کو عام اہل سنت علماء اس لیے لازم قرار دیتے ہیں تاکہ بندہ سیدھا سیدھا اسلام پر چلتا رہے، گمراہ نہ ہو۔ جو مسائل قرآن و سنت سے انہوں نے اخذ کرنے تھے کر لیے، وہ ہم سے زیادہ بڑے تابعین کے دور کے لوگ ہیں اور تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں۔ انہوں نے جس طرح قرآن و سنت کو سمجھا ہے، آج 1500 سال بعد ہم اس طرح سے قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تابعین کے دور کے لوگ ہیں، خیر القرون کا جو آخری زمانہ ہے اس کے وہ لوگ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کی پیروی کر لی جائے، اہل سنت کے عام علماء کا یہ موقف ہے، اس میں امن و امان زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ بچاؤ زیادہ ہے، اور امت کے فتنے میں مبتلا ہونے کا امکان کم ہے۔ اور جو طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم سب کا احترام کریں گے، لیکن پیروی صرف قرآن و سنت کی کریں گے، جس کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوگی وہ لے لیں گے، باقی کو چھوڑ دیں گے۔ نیت بظاہر ان کی بھی بری نہیں، نیت بظاہر ان کی بھی بری نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیروکاری کی جاتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے کوئی ہم اندھے پیروکار بن گئے، یا امام شافعی کے، یا امام مالک کے، یا امام احمد بن حنبل کے، یہ مطلب نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان ائمہ کی رائے کسی جگہ واقعی قرآن و سنت سے میل نہیں کھاتی تو انہی کے شاگردوں نے، جیسے امام محمد اور قاضی ابو یوسف وغیرہ، انہوں نے اپنے استاد سے اتفاق نہیں کیا۔ بعض اوقات امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ نہیں ہوتا، امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، قاضی ابو یوسف کے قول کے اوپر فتویٰ ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو سب کا راستہ اور سب کی جو منزل ہے ایک ہی ہے، جنت میں جانا، اللہ کو راضی کرنا اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم ائمہ 4 کی پیروی نہیں کریں گے، ہم خود سمجھیں گے، خود تحقیق کریں گے،
اپنا دماغ لڑائیں گے اور اس بارے میں عوام کو بھی کھلی چھوٹ دے دیتے، پھر یہ ذہن اس طرح لڑاتے آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ اس طبقے کے بھی کوئی 5-7 الگ سے فرقے بن چکے ہیں، یعنی وہ کہتا ہے مجھے قرآن و سنت سے یہ سمجھ میں آیا، دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے یہ سمجھ میں آیا، تیسرا کہتا ہے مجھے یہ سمجھ میں آیا۔ ظاہر سمجھ اپنی اپنی، عوام کو آزاد چھوڑا ہوا ہے، خود بھی آزاد ہے، اور بعض اوقات کسی ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی اور دوسرے کی پہلے سے نہیں بنتی، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے ایک دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو فرض کرے اس طبقے کے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پیروی نہ کرو، دراصل اپنی پیروی کرواتے ہیں۔ ظاہر عام بندہ جب مسئلہ پوچھے گا تو کسی ایک عالم دین پر اعتبار کرے گا، خود تو اتنا بندہ ایکسپرٹ نہیں ہے، اس طبقے کا ہر بندہ ہی قرآن و حدیث سے مسائل نکال لے، ایسا ہو سکتا ہے؟ آخر کار کسی اپنے مفتی، کسی بڑے اور کسی بڑے امام کی بات ہی ماننی پڑے گی، تو بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اماموں کی پیروی کریں، ہم بڑے امام کی پیروی کیوں نہ کریں؟ یہاں بھی بات پیروی پر ہی آ کے ختم ہوتی ہے کہ فلاں حافظ صاحب نے، فلاں مفتی صاحب نے، فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے، وہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی کئی طبقے ماری سے وجود میں آ چکے ہیں جو ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے، اختلاف ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ روایات میں اختلاف چلا رہا ہے، ایک راستے پر چل ہی نہیں سکتے، تو یہ مسائل بہتر طور پہ ائمہ اربعہ نے حل کر دی۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور بر اعظم ایشیا کے اندر زیادہ تر مسلمان امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر وغیرہ کے علاقے، امام شافعی کی تقلید کرتے اور کئی علاقے چھوٹے چھوٹے، یمن کا علاقہ بھی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اسی طرح عرب ممالک کے کچھ علاقے ہیں جو ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، مقصد ان کا بھی قرآن و سنت پر چل رہے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل، ان کے پیروکار بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پیروکار بھی بکھرے ہوئے یمن میں، عرب ممالک میں، اور خاص طور پہ سعودی عرب میں اس وقت جو بادشاہ لوگ ہیں، یا اس وقت وہاں کا جو طبقہ ہے، اور جو خانہ کعبہ کے امام ہیں اور مسجد نبوی کے امام ہیں، یا اسی طرح وہاں کی جو غالب اکثریت ہے وہ حنبلی ہے۔ کیا ہے بولو؟ حنبلی۔ امام احمد بن حنبل کی پیروکار ہے، ان کے فتاوی جات امام احمد بن حنبل کے فتاوی جات کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے دروس کو اٹینڈ کیا ہے، ان کی مجالس میں بیٹھا ہوں، ان کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کے فتاوی جات دیکھے۔ تو سعودی عرب والوں کو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، یہ ہیں، ایسا نہیں۔ سعودی عرب والے بھی امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں، جس طرح ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ وہ علیحدہ سے اس طرح نہیں ہے کہ ہم خود ہی سمجھیں گے، خود ہی عمل کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم حنبلی المسلک ہیں، آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اور بتایا کچھ جاتا ہے، حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ تو سعودی عرب کے جو لوگ ہیں وہ فقہ میں کس کے پیروکار ہیں؟ بادشاہ بھی، اور وہاں کی عوام بھی، ائمہ حرمین شریفین بھی، اور وہاں جو دینی کلاسیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کتابوں کی ہوتی ہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی جات پر مشتمل ہیں۔ تو ہم تو سب کو اہل سنت سمجھتے ہیں، امام ابو حنیفہ بھی اہل سنت، ان کے پیروکار بھی اہل سنت، امام احمد بن حنبل بھی اہل سنت، ان کے پیروکار بھی اہل سنت، امام شافعی بھی اہل سنت، ان کے پیروکار بھی اہل سنت، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اہل سنت، ان کے پیروکار بھی اہل
سنت اور جو یہ طبقہ ہے جو ان چاروں سے الگ راستہ اختیار کرتا ہے، ان کی دنیا میں کہیں حکومت نہیں ہے، ان کی دنیا میں کہیں حکومت نہیں ہے، یہ خال خال پائے جاتے ہیں۔ کچھ پاکستان میں، سعودی عرب میں بھی ان کے کچھ افراد ہیں، اسی طرح باقی ملکوں میں ان کی دنیا میں کبھی کوئی حکومت آج تک قائم نہیں ہوئی۔ حنفیوں کی حکومتیں تو ہزاروں مرتبہ قائم ہو چکی ہیں، ہزاروں مرتبہ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مغل سلطنت پوری کی پوری حنفی سلطنت تھی، اسی طرح یہ جتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزری ہیں یہ سب حنفی سلطنتیں تھیں۔ اسی طرح ہندوستان اور پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، دیگر بر اعظم ایشیا کے علاقوں کے اندر جتنی حکومتیں قائم ہوئی ہیں وہ حنفی المسلک ہیں۔ اس وقت تازہ ترین صورتحال کے مطابق افغانستان کے اندر جو حکومت قائم ہے حنفی المسلک ہے۔ کیا ہے بولو؟ حنفی المسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروکار ہے فقہ کے اندر۔ اور اسی طرح پاکستان میں بھی غلبہ انہی کا ہے، بنگلہ دیش میں بھی غلبہ انہی کا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں بالفاظ دیگر، دنیا کے اندر 80% حنفی مسلمان ہیں، 80% کے قریب، اور 15% کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ 4-5% وہ ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، تو وہ 4-5% وہ بھی دنیا میں، ان کی کبھی دنیا میں حکومت قائم نہیں ہوئی۔ ان کا جو تصور ہے بطور حکمرانی کبھی کہیں غالب نہیں ہوا اور نہ قائم ہوا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی بات آپ سنیں، یہ جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے یہ اتنے اٹل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میری بات بھی، دیکھیں ہم ان اماموں کیسے نہیں مانتے، فرماتے ہیں اگر میری بات خدا نہ خواستہ قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو میری بات کو دیوار پہ دے مارنا، قرآن و سنت کو اپنا لینا۔ امام شافعی کا فرمان بھی یہی ہے، امام مالک کا فرمان بھی یہی ہے، اور امام احمد بن حنبل کا فرمان بھی یہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، جان بوجھ کر تم سوچ ہی نہیں سکتے، انسان ہیں، بتقاضائے بشریت ہماری کوئی بات قرآن و سنت سے ٹکرا جائے اور تمہارے اوپر واضح ہو جائے تو ہماری بات کو چھوڑ لینا اور قرآن و سنت کو اپنا لینا۔ تو یہ ائمہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے قرآن کی طرف اور محمد عربی کے فرمان کی طرف۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور صحیح بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔